من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. قال النبي صلى الله عليه وسلم أنا محمد وأنا أحمد وأنا الماهي الذي يمحو الله به الكفر وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي وأنا العاقب الذي ليس بعده نبي. صلى الله عليه وسلم صدق الله العلي العظيم صدق رسوله الكريم نحن على ذلك لمن الشاهدين ومن الشاكرين والحمد لله رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. برادران اسلام، واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں اور بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی کے کلام مقدس میں سے ایک آیت مبارکہ اور آقا انعامدار حبیب کے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وعلا آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا کے فرامین مبارکہ میں سے ایک حدیث تلاوت کی ہے. دعا فرمائیں کہ اللہ تبارک و تعالی اس عاجز کو بحلال صحت عافیت کاملہ دائمہ اور حق بات بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائیں. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو حق پر چلنے کی توفیق عطا فرمائیں اور پروردگار عالم تمام آنے والوں کی حاضری منظور و مقبول فرمائیں. آج کے درس میں نے جو آیت تلاوت کی ہے اس کا تعلق جو ہے میرے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسراء سے ہے اور اس کے بعد معراج ہے. سب سے پہلے اپنے دماغوں میں یہ بات رکھ لیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے جتنے پیغمبر بھیجے، نبی بھیجے، رسول بھیجے، ان سب پر ہمارا ایمان ہے. وہ سب کے سب اللہ کے نبی اور رسول برحق تھے، شان والے تھے، عظمت والے تھے، اور ان سب سے افضل، سب سے اکمل، سب سے اجمل شان جو ہے وہ حضرت محمد رسول اللہ کی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ تبارک و تعالی نے جتنے رسول اور نبی بھیجے ہیں
یہ اللہ کی شان ملوکیت کا مظہر ہے، کیونکہ وہ بادشاہوں کا بادشاہ ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے بھی اپنے رسول بھیجے، نبی بھیجے، جو اللہ کا پیغام، اللہ کا دین، اللہ کا فرمان جو ہے وہ اس کے بندوں تک پہنچا سکیں۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالی نے اپنے انبیاء اور رسولوں کو جو شان عطا فرمائی، جو معجزات عطا فرمائے، وہ اللہ تبارک و تعالی کی قدرت کاملہ کا مظہر ہے۔ ان کا بھیجنا شان ملوکیت ہے، اور ان کو معجزات دینا جو ہے وہ اللہ کی شان قدرت ہے، تاکہ تمام دنیا پر یہ واضح ہو سکے کہ یہ اللہ کے سچے پیغمبر ہیں۔ اور اسی طرح سے یہ بات بھی یاد رکھ لیں، اس دنیا میں ہر قسم کے فرقے پیدا ہوئے، جماعتیں پیدا ہوئیں، مذاہب وجود میں آئے، کسی نے انبیاء علیہم السلام کے معجزات کا انکار کر دیا، وہ سرے سے معجزات کو ماننے پہ تیار نہیں ہیں۔ وہ کہتے ہیں یہ معجزے ہمیں اس لیے نظر آتے ہیں کہ اس زمانے میں علم اتنی ترقی نہیں کر چکا تھا، اور ہمارے پاس معلومات کے ذرائع اور وسائل نہیں تھے، ورنہ یہ چیزیں عام طور پہ ایسے ہو جاتی ہیں، یہ کوئی نعوذ باللہ معجزہ نہیں ہے۔ انہوں نے معجزات کا انکار کر دیا۔ لیکن یہ مسئلہ سمجھ لیں کہ اہل سنت والجماعت کے عقیدے میں، قرآن و سنت کی روشنی میں، اللہ کے پیغمبروں کے معجزات برحق ہیں، اور معجزات کا انکار کرنا جو ہے وہ کفر ہے، اور اللہ کے قرآن اور انبیاء کے فرمان کا انکار ہے۔ اور کچھ لوگ دنیا میں ایسے پیدا ہوئے کہ انہوں نے جب انبیاء کے معجزات کو دیکھا تو وہ انبیاء علیہم السلام کو نبی ماننے کے بجائے خدائی صفات کا حامل قرار دے بیٹھے۔ وہ بھی اللہ رحمت کرے قرآن و حدیث سے ہٹ گئے اور دین کی پٹڑی سے اتر گئے اور اسلام کے حدود سے باہر چلے گئے۔ اس لیے اپنے عقیدوں کو صاف رکھ لیں کہ اللہ کے انبیاء بھی برحق ہیں، اور تمام انبیاء کے معجزات بھی برحق ہیں، اور انبیاء علیہم السلام کو جو اللہ نے شان دی ہے، دینے والا میرا خدا ہے، اور اس کا اظہار اللہ کے انبیاء کے ہاتھ پہ ہوتا ہے۔ انبیاء علیہم السلام کے اپنے ہاتھ میں معجزات نہیں ہوتے، اور نہ وہ جب چاہے معجزہ دکھاتے ہیں، بلکہ اللہ جب چاہے اپنے انبیاء کی صداقت و حقانیت کو واضح کرنے کے لیے انہیں معجزات عطا فرماتے ہیں۔ اپنے عقیدوں کو اچھی طرح صاف کرتے چلے جائیں۔ کتنے بڑے افسوس کی بات ہے کہ 1400 سال گزر جانے کے بعد آج بھی امت میں یہ جھگڑا موجود ہے کہ اللہ کا نبی نور تھے کہ بشر تھے۔ یعنی 1400 سال گزر گئے، حضور کا دین کامل مکمل ہو گیا، کروڑوں نہیں اربوں میں لوگ مسلمان ہو گئے، لیکن آج بھی یہ بحثیں موجود ہیں دنیا میں کہ کیا اللہ کے پیغمبر نور ہیں یا بشر ہیں۔ خدا کے بندو، اللہ تبارک و تعالی سے ہدایت کی دعا مانگیں کہ اگر خدا نہ کرے آج کوئی کافر، کوئی انگریز، کوئی ہندو، کوئی سکھ میں یہ چیلنج کرے کہ بھئی آپ کی امت تو ابھی یہ فیصلہ بھی نہیں کر سکی کہ نبی نور تھا کہ بشر تھا، ہم کس نبی کا کلمہ پڑھیں تو ہم کیا جواب دیں گے؟ اس لیے ہمیشہ بات یاد رکھیں،
اور اپنے بھی آرام سے بیٹھ جائیں نا، ایک درود شریف پڑھیں، اللہ کی رحمت ہو۔ اب اسی طرح بات کو دماغ میں رکھتے چلے جائیں انشاءاللہ کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہر نبی کو شان والا بنایا، ان کے معجزات بھی شان والے، لیکن ان کی نبوت بھی محدود تھی اور معجزات بھی محدود تھے۔ یعنی ایک نبی ایک علاقے میں آیا، ایک قوم میں آیا اور ایک زمانے کے لیے آیا، وہ چلا گیا، پھر اور نبی آئے، وہ چلے گئے، پھر اور نبی آئے۔ لہذا ان کے معجزات اس زمانے میں تو معجزات تھے، لیکن جب وقت گزر گیا تو وہ معجزہ بھی گزر گیا۔ اگر اللہ کے قرآن میں ذکر نہ ہوتا تو آج ہمیں ان معجزات کا کوئی پتہ بھی نہ ہوتا۔ بات کو سمجھیے۔ لیکن اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو معجزات دیے، لیکن عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں پہ چلے گئے اور معجزات بھی ختم ہو گئے، گزر گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بڑے معجزات ملے، لیکن جب موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ گزر گیا تو ان معجزات کا وقت بھی ختم ہو گیا۔ لیکن یہ شان صرف آمنہ کے لال کو ملی ہے کہ آپ کی نبوت بھی قیامت تک، آپ کی رسالت بھی قیامت تک، آپ کے معجزات بھی قیامت تک زندہ ہیں۔ نہ میرے مدنی کی نبوت ختم ہوگی، نہ میرے مدنی کی رسالت ختم ہوگی، اور نہ میرے پاک نبی کو جو معجزہ ملا ہے، جیسے سب سے بڑا معجزہ قرآن ہے، تو آج بھی گھر گھر میں، ہر مسلمان کے گھر میں، ہر مسلمان کے سینے میں، ہر مسلمان کے دماغ میں اللہ کا قرآن بھی موجود ہے اور محمد مصطفیٰ کی شان بھی موجود ہے۔ اور اسی طرح دوسری بات یہ سمجھ لیں کہ بعض انبیاء کو معجزے ملے ہیں، ان کا ان کے بدن سے تعلق ہے، بعض کو معجزے ملے ہیں زمین سے تعلق ہے، بعض کو معجزے ملے ہیں تو آسمان کے کسی تارے یا سورج سے تعلق ہے، بعض کو معجزات ملے ہیں تو کسی جمادات و پہاڑوں سے تعلق ہے، بعض کو معجزات ملے ہیں تو کسی مردہ انسانوں سے تعلق ہے، بعض کو معجزات ملے ہیں تو بیماری سے تعلق ہے۔ اور یہ شان کملی والے کی ہے کہ میرے مدنی کے نام میں بھی معجزات، میرے مدنی کے کام میں بھی معجزات، میرے مدنی کے جسم میں بھی معجزات، میرے مدنی کے جمادات میں بھی معجزات، حیوانات میں بھی معجزات، نباتات میں بھی معجزات، زمینوں میں بھی معجزات، آسمانوں میں بھی معجزات۔ یہ شان ملی ہے تو صرف محمد الرسول اللہ۔ جب حضور کا نام آئے درود شریف پڑھ لیا کریں، اور جنہوں نے درود شریف پڑھا ہو وہ بیٹھ جائیں جلدی سے، جنہوں نے درود شریف پڑھا ہے وقت ضائع نہ کریں اور بیٹھ جائیں۔ اب اسی طرح دیکھ لیں کہ میرے مدنی کا جو معجزہ ہے معراج، جب نام آئے گا صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کتنا عظیم الشان معجزہ ہے، لیکن اس کے دو حصے ہیں، یاد رکھ لو۔ ایک حصہ جو ہے وہ اسراء ہے، وہ کیا کہلاتا ہے؟ اسراء، یاد رکھو۔ اور دوسرا حصہ جو ہے وہ کیا ہے؟ معراج۔ پہلے حصے کا نام کیا ہے؟ اسراء، اور دوسرے حصے کا نام کیا ہے؟ معراج۔ اسراء جو ہے وہ مسجد الحرام سے مسجد اقصی تک ہے۔ اسراء کا معنی سیر، اور رات کے حصے میں سیر، اور زمین پہ سیر۔ تو یہ شروع ہوتا ہے مسجد الحرام سے
اور انتہا ہے مسجد اقصی پہ، اور اس کے بعد ہے معراج جس کی ابتدا ہے مسجد اقصی سے اور انتہا ہے سدرۃ المنتہا پہ، آسمانوں پہ جانا، وہ معراج ہے۔ معراج مانا عروج، معراج مانا بلندی، معراج مانا کسی چیز پہ سیڑھیوں پہ چڑھنا، یہ معراج ہے۔ اسراء کا مانا ہے سیر کرنا، اور پھر خدا کی شان دیکھیں، اللہ نے اسراء کا ذکر تو قرآن میں کیا ہے، لیکن معراج کا ذکر فرمان مصطفیٰ میں کیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب دیکھیں جو پہلا حصہ ہے، فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من لیلا من المسجد الحرام من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا۔ اللہ فرماتے ہیں سبحانا، کیا مانا پاک ہے وہ ذات۔ نماز پڑھتے ہو تو سبحانک اللہم وبحمدک، رکوع کرتے ہو تو سبحان ربی العظیم، سجدے میں جاتے ہو تو سبحان ربی الاعلی، اور فرشتوں کی تسبیح کیا ہے؟ سبوح قدوس ربنا ورب الملائکۃ والروح۔ فرمایا کس چیز سے پاک ہے؟ اللہ نے فرمایا وہ عجز سے پاک ہے، وہ ضعف سے پاک ہے، وہ کمزوری سے پاک ہے، وہ ہر صفت نقصان سے پاک ہے۔ وجہ کیا ہے کہ پہلے میرے اللہ کی تسبیح بیان کرو، یہاں سمجھا دیا کہ میرے بندو پہلے میرا حق ہے، حالانکہ مدنی کے اسراء کا ذکر ہے، لیکن فرمایا پہلے میری پاکی بیان کر، پہلے میری تسبیح کر، پہلے میری تقدیس بیان کر، پہلے میری قدرت کاملہ کا اقرار کر۔ کوئی بندہ یہ کہے کہ مدنی پاک نے ایک رات میں یہ سفر کیسے کیا، آسمانوں پہ کیسے گئے؟ اللہ نے فرمایا تو مسلمان ہے، پہلے اقرار کر کے میرا اللہ تو ہر کمزوری سے پاک ہے، وہ جو چاہے کر دے، وہ اونچا کرنے پہ آئے تو میرے مدنی کو آسمانوں پہ بلند کر دے، وہ حفاظت کرنے پہ آئے قریش مکہ کی ساری قوت کو توڑ ڈالے، وہ چاہے تو یتیم مکہ کو مکے کا بادشاہ بنا دے، وہ چاہے تو اکیلے جانے والا مدنی ہجرت کرے تو صرف صدیق، لیکن حج پہ آئے تو لاکھوں رفیق۔ کیوں؟ وہ پاک ہے، کوئی اس کی قدرت پہ اعتراض نہیں کر سکتا۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام۔ اب غور کرے، علماء میں اختلاف ہے،
بعض علماء فرماتے ہیں کہ اسراء بھی حق ہے، معراج بھی حق ہے، لیکن یہ خواب کی بات ہے، یہ روحانی بات ہے۔ اللہ نے روحانی طور پہ معراج کرایا ہے۔ میرے مدنی کو روحانی بلندی ملی ہے، معنوی بلندی ملی ہے۔ اور بعض علماء فرماتی ہیں کہ نانا، اللہ نے اپنے نبی کو اس کے جسد کے ساتھ، روح اور جسد کے ساتھ خواب کوئی نہیں ہے، بلکہ جاگتے ہوئے میرے مدنی کو اسراء بھی ہوا، معراج بھی ہوا۔ یاد رکھیں علماء کے دو قول ہیں، یعنی بعض علماء روحانی معراج کے قائل ہیں، بعض علماء جسمانی معراج کے قائل ہیں، اور یہ اختلاف صحابہ میں بھی موجود ہے رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ اور ایک مسئلہ ہمیشہ کے لیے دماغ میں رکھ لیں کہ اگر کسی مسئلے میں صحابہ میں بھی اختلاف ہے، یعنی کچھ صحابہ کا یہ قول ہے، کچھ صحابہ کا یہ قول ہے، کچھ کا اجتہاد ایک ہے اور کچھ کا اجتہاد ایک ہے، مسلمان کو کسی کے بارے میں کبھی برا نہیں کہنا چاہیے، کبھی غلط نہیں سمجھنا چاہیے، بلکہ کہے رضی اللہ عنہم، اللہ سب سے راضی ہو گیا۔ اپنی سمجھ میں اختلاف ہو سکتا ہے، اجتہاد میں اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن دونوں سچے بھی تھے، صادق بھی تھے، عادل بھی تھے، ان کی صداقت میں، عدالت میں کوئی نقص نہیں آتا۔ اور نہ بندہ پھر لڑائی کرے، نہ بندہ جھگڑے کرے، نہ فساد کرے، کیونکہ ہر اختلاف میں بھی کوئی نہ کوئی میرے مولا کی حکمت پوشیدہ ہوتی ہے، اس لیے ہمیں سب کا ادب سے نام لینا چاہیے۔ اب دیکھیں جو کہتے ہیں روحانی معراج ہے، ان کے پاس سب سے بڑی دلیل جو ہے وہ بی بی عائشہ صدیقہ کہہ دو رضی اللہ تعالی عنہا۔ درود پڑھیں گے تو حدیث سمجھ آئے گی، ان کی حدیث کو سمجھیں اور بات دماغ میں رکھیں۔ بی بی عائشہ کی حدیث مبارک ہیں، وہ کہتی ہے کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ حضور خود اوپر آسمانوں پہ گئے تھے، یہ بات ٹھیک نہیں ہے۔ میں نے تو ایک منٹ کے لیے بھی اپنے بسترے سے مدنی پاک کو غیر موجود نہیں پایا، تو جب میرا مدنی میرے بسترے پہ موجود تھا تو آسمانوں پہ کیسے گئے؟ یہ حدیث مبارک کی روایت کرنے والی کون ہے؟ بی بی عائشہ، یاد رکھیں۔ اسی طرح دوسری دلیل جو ہے علماء کے پاس، وہ امیر معاویہ کہہ دو رضی اللہ عنہ۔ یاد رکھو مسلمانوں، جیسے حضرت علی شان والا، اسی طرح معاویہ بھی شان والا۔ حضرت علی داماد نبی ہے اور سیدنا معاویہ حضور کے سالہ ہیں، ان کی بہن ام حبیبہ زوجہ ہے محمد مصطفیٰ کی۔ سیدنا علی جیسے شیر خدا ہیں، اللہ نے ان کو قضا کا علم دیا ہے، اللہ نے اور اللہ کے پاک نبی نے حضرت معاویہ کے لیے بھی دعا فرمائی ہے، اور سیدنا معاویہ بھی کاتب الوحی ہے، جس نے اللہ کا وحی لکھا ہے، اور مدنی پاک نے ان کے لیے دعائیں کی ہیں۔ اس لیے دل میں کبھی بھی کسی بھی صحابی کے بارے میں ایک منٹ کے لیے بھی دل میں برا خیال نہ لے آنا، ورنہ یاد رکھیں صحابہ کو برا کہنے والا خود برباد ہو جائے گا، صحابہ کا تو کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ اس لیے دعا کریں اللہ ہمیں صحابہ کا بھی غلام بنائے اور اہل بیت رسول کا بھی غلام بنائے، اور جن لوگوں کے دلوں میں شبہات ہیں اللہ ان کی ہدایت کے فیصلے فرمائے۔
اللہ انہیں سمجھ دے، اللہ انہیں عقل دے۔ اب سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ بھی فرماتے ہیں کہ حضور کو جو معراج ہوا ہے وہ روحانی معراج ہے، یعنی وہ خواب ہے کہ میرے مدینہ آسمانوں پہ تشریف لے گئے، جنت کی سیر فرمائی، انبیاء سے ملاقات فرمائی، وہ کہتے ہیں یہ خواب ہے۔ تو ایک بی بی عائشہ کی روایت ہے اور ایک سیدنا معاویہ کی روایت ہے رضی اللہ تعالی عنہم۔ اچھا، باقی صحابہ بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ، ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ، سیدنا ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، اور بڑے بڑے اجلہ صحابہ جو فقہا بھی ہیں، علماء بھی ہیں، قرآن و حدیث کے ماہر بھی ہیں، وہ کہتے ہیں نا مدنی کا معراج جسمانی ہے کہ حضور اپنے جسد مبارک کے ساتھ جاگتے ہوئے بالکل بغیر کسی نیند کے اسراء بھی ہوا ہے، معراج بھی ہوا ہے۔ تو اب صحابہ میں دو جماعتیں ہیں، ایک جماعت کہتی ہے خواب ہے اور ایک جماعت کہتی ہے خواب نہیں بلکہ حقیقت ہے۔ اچھا، اب جناب غور فرمائیں، اب علماء نے اللہ ان کی قبروں پہ کروڑوں رحمتیں کریں۔ یاد رکھو، محدثین جنہوں نے میرے مدنی کی حدیثوں کا ذخیرہ جمع کیا ہے، اللہ ان کی قبروں پہ کروڑوں رحمتیں فرمائے۔ فقہا جنہوں نے ان حدیثوں سے مسئلے نکالے ہیں، موتی نکال کے امت کے سامنے رکھے ہیں، اللہ ان کی قبروں پہ بھی کروڑوں رحمتیں فرمائے۔ اب دیکھیں، علماء کہتے ہیں کہ دونوں جماعتیں صحابہ کی سچی، دونوں جماعتیں صحابہ کی کیا ہیں؟ سچی ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ بی بی عائشہ بھی سچی ہے، معاویہ بھی سچے ہیں، ابن عباس بھی سچے ہیں، سب نے سچ کہا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا معراج ہوا ہے مکے میں۔ حضور کو معراج کہاں ہوا؟ معراج کہاں سے ہوا ہے؟ مکے میں۔ اسراء کہاں سے ہوا ہے؟ مکے میں۔ اور بی بی عائشہ کی شادی کب ہوئی؟ سمجھے مسئلہ؟ بی بی عائشہ کی شادی ہوئی مدینے میں، بی بی عائشہ کی شادی ہوئی ہجرت کے بعد مدینے میں۔ تو حضور عائشہ کے بستر پہ تو تب ہوں گے جب شادی ہوگی، یہ معراج تو بی بی کی شادی سے بھی پہلے ہے، لہذا معراج بھی سچا ہے۔ اور بی بی عائشہ جس کی بات کر رہی ہے وہ اللہ نے اپنے نبی کو خواب میں اور معراج کرایا ہوگا، جس کا تعلق مدینے سے ہے، ورنہ بی بی عائشہ تو اس وقت حضور کی نہ بیوی ہے نہ حضور کے گھر میں ہے، اسے اس بات کا کیسے پتہ لگ سکتا ہے؟ لہذا بی بی عائشہ بھی سچی ہے۔ اور حضرت معاویہ اسلام لائے جب مکہ فتح ہو گیا اور معراج ہوا، ابھی حضور ہجرت بھی نہیں کر گئے، تو حضرت معاویہ بھی کسی اور خواب کی بات کر رہے ہیں۔ ورنہ حق یہ ہے، راجے قول یہ ہے کہ میرے مدنی کا اسراء بھی جسمانی ہے، جاگنے میں ہے، اور آپ کا معراج بھی جسمانی ہے، جاگنے میں ہے۔ یہ خواب نہیں ہے بلکہ حقیقت واقعہ ہے۔ اگر خواب ہوتا تو مکے والے پریشان نہ ہوتے، اگر خواب ہوتا ابو جہل اعتراض نہ کرتا، اگر خواب ہوتا مشرکین مکہ مخالفت نہ کرتے۔ خواب تو کوئی بھی دیکھ سکتا ہے، خواب تو ایک حاجی بھی دیکھ لیتا ہے کہ میں مکے میں طواف کر رہا ہوں، میں مدینے میں سلام پڑھ رہا ہوں، میں عرفات میں
لبیک پڑھ رہا ہوں۔ اللہ کے نبیوں کی تو شان بڑی بلند ہے، لیکن کافروں کو جو اعتراض تھا وہ یہ تھا کہ ایک رات میں میرا مدنی مکے سے بیت المقدس کیسے پہنچا، آسمانوں پہ کیسے گیا۔ اعتراض تو تب ہو جب معراج جسمانی ہو، اگر خواب ہے تو خواب میں تو کوئی مسئلہ ہی نہیں۔ سمجھ آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ تو حضور کا معراج کیا ہے؟ جسمانی ہے۔ کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب جناب معراج کہاں سے ہوا؟ سمجھے مسئلہ؟ ابتدائے سفر کہاں سے ہوا؟ اسراء کہاں سے ہوا؟ اس میں بھی روایات جو ہیں وہ مختلف ہیں۔ بعض روایتوں میں ہے کہ بی بی ام ہانی کے گھر سے ہوا ہے، بی بی ام ہانی کے گھر سے ہوا ہے، اور ایک روایت میں ہے کہ حتیم سے ہوا ہے۔ یہ جو کعبے کے ساتھ دیوار ہے، میزاب رحمت کے سامنے جو چھوٹا سا ٹکڑا ہے، یہ حتیم ہے کہ یہاں میرے مدنی سو تھے۔ یہ روایات ہیں، لیکن میرے اللہ نے قرآن میں ایک لفظ کہہ کے سارے مسئلے حل کر دیے۔ اب دیکھیں خدا کا جب قرآن آ جائے تو باقی کوئی بات رہ گئی؟ ایک مسئلہ یاد رکھا کرو، جہاں قرآن آ جائے، فرمان محمد مدنی آ جائے، صحیح حدیث مل جائے، جھگڑے ختم۔ اور ساتھ ساتھ یہ مسئلہ بھی سمجھا کریں، بعض لوگ کہتے ہیں نا جی کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ یہ کہتے ہیں، امام شافعی یہ کہتے ہیں، امام مالک یہ کہتے ہیں، امام احمد ابن حنبل یہ کہتے ہیں۔ کہہ دو رحمت اللہ علیہم، اللہ سب پہ کروڑوں رحمتیں کرے۔ سمجھ لو مسئلہ، جو مسئلہ منصوص ہے قرآن میں اس میں کبھی اختلاف نہیں ہوا، اور جو مسئلہ حدیث میں منصوص موجود ہے اس میں بھی کبھی اختلاف نہیں ہوا ہے۔ اختلاف کہاں ہوتا ہے؟ جہاں دو حدیثیں مل گئیں۔ اختلاف کہاں ہوتا ہے؟ جہاں مسئلہ حدیث میں نہیں ملا اور اللہ کے بندوں نے اجتہاد کر کے قرآن و سنت کی روشنی میں دین کو سمجھنے کی کوشش کی ہے۔ اللہ نے ہر کسی کو سمجھ اپنی دی، اپنی اپنی سمجھ کے مطابق اجتہاد کیا، لیکن سب کا مقصد کیا تھا کہ اللہ کے نبی کی امت جو ہے وہ قرآن و سنت سے باہر نہ نکل جائے۔ اس لیے تمام ائمہ بھی برحق ہیں، ان کے اجتہاد بھی برحق ہیں، اور اللہ کے ہاں وہ ماجور ہیں، اور ہر بندے کا کام ہے کہ ان کے نام پہ رحمت اللہ علیہ کہے۔ وہ بے انتہا بدبختی ہے اگر کوئی ائمہ کو برا کہے یا صحابہ کو برا کہے۔ اللہ سے دعا کیا کریں اللہ ہدایت کے فیصلے کرے۔ اب دیکھیں جی اللہ نے کیا فیصلہ کر دیا۔ سبحان الذی اسری بعبدہ، اسری بعبدہ۔ یہاں مسئلہ میرے اللہ نے خود قرآن میں فیصلہ کر دیا کہ معراج جسمانی، کیونکہ یاد رکھو لفظ عبد کا اطلاق اکیلے روح پہ کہیں بھی قرآن میں نہیں ہوا۔ جہاں بھی عبد کا اطلاق ہوا ہے وہاں روح اور جسم دونوں مراد ہیں۔ اب دیکھیں جی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جب قوم نے تہمت لگائی، بی بی مریم کی عزت پہ حملہ کیا، بی بی مریم چپ کر کے اللہ کے حکم پہ بیٹھی ہیں اور چپ کر کے اشارہ کر دیا اپنے اس بچے کی طرف جو 1 دن 2 دن کا بچہ ہے، ابھی جھولے میں کپڑے بندھا ہوا ہے، جھولا جھول رہے ہیں، بی بی نے اشارہ کر دیا۔ اب عیسیٰ علیہ السلام نے کیا کلام کیا؟ قال انی عبد اللہ
عیسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا؟ میں کیا ہوں؟ اللہ کا. تو لفظ عبد، عیسیٰ علیہ السلام اب روح جسد دونوں موجود ہیں یا صرف روح ہے؟ تو عبداللہ کا اطلاق، عبد کا اطلاق کیا آیا؟ عیسیٰ علیہ السلام. اللہ فرماتے ہیں وَأَنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ، اللہ نے فرمایا جب میرا بندہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے قرآن پڑھ رہے تھے، اب عبد کا اطلاق میرے مدنی کے روح اور جسم دونوں پہ ہوا اللہ کے قرآن میں. اللہ فرماتے ہیں وعباد الرحمن، اور کہیں فرماتی ہے یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، اور کہیں فرماتے ہیں ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، اور کہیں فرماتے ہیں وذکر عبدنا ایوب، اور کہیں فرماتے ہیں وذکر عبادنا ابراہیم و اسحاق. تو اللہ نے قرآن میں لفظ عبد کہہ کے بھی فیصلہ کر دیا کہ میرے مدنی کا اسراء بھی جسمانی، معراج بھی جسمانی ہے. یہ خواب نہیں بلکہ حقیقت ہے، یہ بالکل کھلی حقیقت ہے. اور فرما کے ایک لفظ میں مسئلہ حل کر دیا. اور ساتھ مسلمانوں اللہ نے میرے مدنی کو شان دی، اسراء بھی دیا، معراج بھی دیا، لیکن یہاں نے نہیں فرمایا کہ پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے حبیب کو، اپنے خلیل کو، اپنے پیارے نبی کو، اپنے پیارے رسول کو، المدثر کو، المزمل کو، بلکہ فرمایا اسرا بعبدہ. اللہ نے کیا فرمایا؟ اسرا. اسرا کے آگے کیا لفظ ہے؟ بے. پڑھ لو، سارے پڑھ لو. اسرا نہ ایمان سے کہیں یہ تو شان کا موقع تھا نا، یہ تو اسراء و معراج کا موقع تھا. یہاں اللہ فرماتے بے خلیلہ، بے حبیبہ، بے نبیہ، بے رسولہ، لیکن یہ نہیں فرمایا. کیا فرمایا؟ بے عبدہ. کہہ دو بے، تاکہ امت گمراہی میں مبتلا نہ ہو جائے. کہیں میرے مدنی کی شان کو دیکھ کے میرے نبی کو خدا نہ بنا بیٹھے. اللہ نے فرمایا مدنی جتنا اونچا ہو جائے ہے میرا عبد. کون نہ آپ نماز میں کیا پڑھتے ہیں؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ. پڑھ لو، ڈرو نہیں، کچھ نہیں ہوتا. واشہد ان محمدً، آگے کیا کہتے ہو؟ نورہ. ہاں جی، نورہ خلیلہ. کیا کہتے ہو؟ عبدہ. کیونکہ نماز ہو نہیں سکتی. اللہ نے فرمایا میری وحدت کا اقرار کرو، میری الوہیت کا اقرار کرو، محمد کی عبدیت کا اقرار کرو. معراج تو تب بنے گا کہ یہ عبد ہو وہ معبود ہو، یہ مخلوق ہو وہ خالق ہو، وہ مسجود ہو یہ ساجد ہو، وہ معبود ہو یہ عابد ہو، وہ بلانے والا یہ جانے والا. اور دعا دل سے محبت کے ساتھ ایک دفعہ درود پڑھیں تو میں عرض کروں. ایک بات اللہ کے کعبے میں پلے میں بھی باندھ لیں کہ الحمدللہ حضور کے معراج کے قائل بھی علماء حق ہیں اور علماء توحید ہیں. جو اللہ کے نبی کو نور مانتے ہیں یا خدا مانتے ہیں یا خدائی بیس کہتے ہیں اندر خدا ہے اور لباس مصطفیٰ کا ہے، یا جو عقیدہ رکھتے ہیں مدینے میں مصطفیٰ ہے اور عرش پہ خدا ہے، وہ معراج کے منکر ہیں. معراج کے قائل صرف وہ ہیں جو اللہ کو اللہ مانتے ہیں، محمد کو رسول اللہ مانتے ہیں.
نہ ایمان سے کہو اگر نبی خود خدا ہے تو معراج پھر بہانہ ہے، ڈرامہ ہے؟ سمجھیں خدا کے لیے. میرے بعض لوگوں کی بھائیوں نے کتابوں میں لکھا ہے کہ جب حضور اوپر گئے جبریل رک گیا اور اوپر گئے اور اوپر گئے اور اوپر گئے، حضور عرش پہ چلے گئے اور اس کے بعد جبریل نے جو دیکھا تو جبریل مسکرا پڑے. تو پھر اس کے بعد جبریل کہنے لگے کہ واہ واہ مولا، اوپر بھی آپ ہیں اور نیچے بھی آپ ہیں، بس مجھے تو درمیان میں پریشان کر رکھا ہے. اور جو نبی کو خدا مانے، خدا بھی خود ہو، پھر معراج کس کو ہوا ہے؟ اور اگر نبی کو نور مانے، جبریل تو لاکھوں دفعہ اترا اور چڑھا ہے، پھر کمال کیا ہے؟ کمال تب ہے کہ محمد کو عبداللہ مانو، رسول اللہ مانو، آمنہ کا لال مانو، عبداللہ کا بیٹا مانو، عبد المطلب کا پوتا مانو، حسنین کا نانا مانو، فاطمہ زینب رقیہ ام کلثوم کا ابا مانو، عائشہ حفصہ کا شوہر مانو، بشر مانو، سید البشر مانو، اور پھر آسمانوں پہ جائے معراج تو تب بنتا ہے. نہ پھر معراج کا کیا مانا؟ اس لیے قرآن نے مسئلہ ہی حل کر دیا ہے. یہ محبت نہیں ہوتی کہ آپ کہہ دیں کہ جو مستوی تھا عرش پہ خدا ہو کر، آگے بیٹھے ہوتے ہیں میرے جاہل بھائی کہتے سبحان اللہ ماشاء اللہ جی اے مولوی تو پہنچا ہوا ہے نا، اے پہنچ گیا، پتہ نہیں کتنے پہنچ گیا، جہنم پہنچ گیا، کہاں پہنچ گیا، پتہ نہیں کیا پہنچ گیا. کہتے ہیں جو مستوی تھا عرش پہ خدا ہو کر، اتر پڑا ہے مدینے میں مصطفیٰ ہو کر. عرش پہ خود خدا تھا، مدینے میں مصطفیٰ تھا، بشریت کا لباس تھا، اندر سے آپ تھے اور اللہ کے نور کا ٹکڑا تھے. اللہ کو ٹکڑے کرنے والا بھی مسلمان ہوتا ہے؟ خدا کے لیے اپنے عقیدے صاف کر لو. ہائے تم سے اقبال کتنا اچھا تھا، اللہ اس کی قبر پہ رحمت کر. تھا تو ملنگ آدمی، کلندر آدمی، بہرحال اللہ اسے جنت الفردوس نصیب کرے. ہاں کوئی بڑا عالم تو نہیں تھا نا بھائی، شاعر ہی تھا نا. شاعر تو پھر شاعر ہی ہوتا ہے، اور وہ تھا بھی بڑا کلندر مزاج آدمی، لیکن بڑے کام کی بات کہہ گیا. اللہ اس کی قبر پہ کروڑوں رحمتیں کرے. کہتے ہیں سبق ملا ہے، سبق ملا ہے یہ معراج مصطفیٰ سے مجھے. واہ اقبال کیا کہہ گیا. اور خدا کی شان دیکھے کہ خاندان قادیانی تھا، اللہ نے ایمان بچا لیا، اور ایمان بھی بچا تو علماء کی صحبت میں بچا کہ ساری زندگی وہ اقبال جو اپنے فکر میں تھا وہ فکر ٹوٹ گئے، اللہ کے فکر میں لگ گیا. کتنی بڑی بات کہہ گیا. کہتا ہے سبق ملا ہے یہ معراج مصطفیٰ سے مجھے کہ عالم بشریت کی زد میں ہے گردوں. کہتا ہے مولا یہ تو مدنی کا معراج پڑھ کے مجھے سمجھ آیا کہ سارے تیرے نوری فرشتے، تیرا سارا نظام بشر کے پیچھے، کہ جبریل نور ہے، فرشتے نور ہیں، لیکن میرے مدنی کے خادم ہیں، میرے مدنی کے سپاہی ہیں. اللہ نے کیا مقام دیا ہے بشر کو، کتنا اونچا کر دیا ہے، اتنا اونچا کر دیا. یاد رکھو اگر نبی سرکار مدینہ اگر جن سے بشریت سے علیحدہ کر دو تو پھر انسانیت میں بچے گا کیا؟ باقی کیا بچے گا؟ یہی تو انسانوں کو شرف ہے کہ اللہ نے نبی بھیجے تو اولاد آدم میں بھیجے، رسول بھیجے تو اولاد آدم میں بھیجے. اللہ نے مدنی بھیجا تو اولاد آدم میں بھیجا، نہ نوری میں بھیجا نہ ناری میں بھیجا، بھیجا تو خاکی میں بھیجا اور اونچا نوریوں سے کر دیا. کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی. اب دیکھیں قرآن نے مسئلہ حل کر دیا نا کہ میرا مدنی جب مسجد الحرام سے چل رہے ہیں تو کیا ہے؟ عبد. کیا ہے؟ ہائے. اور میرے اللہ نے جب وحی کی تو کیا ہے؟ وَأَوْحَى
اللہ فرماتے ہیں پھر جب ہم نے وحی کی اپنے عبد پر، یہاں عبد کا لفظ کیوں لگایا؟ تاکہ امت کسی غلط عقیدے میں مبتلا نہ ہو جائے، ورنہ میرے اللہ نے سارا قرآن دیکھیں صرف 4 مقام ہیں جہاں میرے مدنی کا نام لیا ہے، ورنہ ہر مقام پہ میرے مدنی کا خطاب لقب سے ہے۔ کہیں فرماتے ہیں یا ایھا النبی لم تحرم، کہیں فرماتے ہیں یا ایھا الرسول، کہیں فرماتے ہیں یا ایھا المزمل، کہیں فرماتے ہیں یا ایھا المدثر، لیکن اسراء و معراج میں کہتے ہیں بے عبدہ، تاکہ مسلمان شان دیکھ کے کہیں گمراہ نہ ہو جائیں۔ کیونکہ بندے دھوکے میں کیوں آتے ہیں؟ ولی کی کرامت دیکھی تو مختار بنا بیٹھے، انبیاء کے معجزے دیکھے تو خدا بنا بیٹھے۔ عیسائی کیوں گمراہ ہو گئے کہ عیسیٰ مردے کو کہتا ہے کھڑا ہو جا، مردہ زندہ ہو جاتا ہے، نابینا کو ہاتھ پھیرے آنکھیں روشن ہو جاتی ہیں، اگر برس والے کو ہاتھ پھیرے برسوں کوڑ مٹ جاتے ہیں، اور بغیر باپ کے پیدا ہوا ہے، آسمانوں پہ بیٹھا ہے۔ وہ کہتے ہیں دیکھو جناب، معلوم ہوتا ہے کہ یہ خدا ہے، اگر خدا نہیں تو پھر اللہ کا بیٹا ضرور ہے۔ اسی دھوکے میں پڑے نا، ورنہ کہاں سے دھوکہ لگا ان کو کہ جب انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات دیکھے تو کیا بنا بیٹھے؟ خدا کا بیٹا بنا بیٹھے۔ اسی لیے وہ ایک دفعہ ہندوستان میں ایک بہت بڑا پادری گزرا ہے عیسائیوں کا، بہت بڑا بدبخت تھا، تو وہ ایک دن مناظرے کا چیلنج دے رہا تھا، ابھی علماء مناظرے پہ نہیں پہنچے، اور وہ تقریر میں ثابت کر رہا ہے کہ حضرت عیسیٰ خدا کا بیٹا ہے، خدا کا بیٹا ہے، خدا کا بیٹا ہے۔ ایک آدمی جلسے کے باہر کھڑا ہوا گاجریں بیچ رہا تھا، وہ جناب وہ اپنی ریڑھی چھوڑ کے آگے آ گیا، اس نے کہا پادری صاحب مجھے ایک بات بتاؤ، عیسیٰ خدا کا بیٹا ہے؟ اس نے کہا ہاں بیٹا ہے۔ اس نے کہا اچھا اللہ میاں کے کتنی بیٹے ہیں؟ عیسائی نے کہا ایک۔ اس نے کہا عیسائی صاحب تمہارا عقل تو خراب نہیں ہو گیا؟ میں غریب آدمی ہوں، گاجریں بیچ کے روٹی کھاتا ہوں، میرے تو 12 بیٹے ہیں، ایسا کمزور خدا میں نہیں مانتا۔ اس نے کہا پاگل ہو گئے ہو، میں گاجریں بیچتا ہوں، رات کو کھانے کی روٹی نہیں ملتی، 12 تو میں نے جن لیے ہیں، اور ایسا کمزور خدا ہے کہ اتنی طاقت کے بعد ایک ہی بیٹا۔ پادری صاحب کا تو نشہ ہی حرن ہو گیا، مسئلہ شزہ تو ختم ہو گیا نا، جھوٹا کب تک چلے؟ جھوٹ تو جھوٹ ہوتا ہے نا۔ اچھا لیکن وہ دھوکے میں کیوں آئے کہ انہوں نے عیسیٰ کے معجزے دیکھے، کبھی کہا بیٹا ہے، کبھی کہا نہیں وہ خود خدا ہے، کبھی کہا نہیں خود خدا بھی نہیں بلکہ 3 میں کوئی ایک ہے۔ اچھا جو ایمان سے کہیں یہ عقیدہ رکھنے کے بعد وہ مسلمان ہو گئے کہ کافر ہو گئے؟ اچھا اب جناب جو مسلمان ہمارے ماشاءاللہ بڑے اپنے آپ کو عاشق بھی کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی ٹھیک ہے خدا خدا ہے، مصطفیٰ ہے، لیکن مصطفیٰ خدا نہیں، لیکن خدا سے جدا بھی نہیں۔ جیسے ان کو دھوکا ہے نا کہ خدا 3 میں کہیں ایک ہے، یہ بیچارے بھی چکر میں ہیں ابھی تک کہ خدا تو نہیں ہے لیکن خدا سے جدا بھی نہیں ہے، کیوں اوپر بھی جا رہا ہے نیچے بھی آ رہا ہے، ہاتھوں سے پانی بھی چل رہے ہیں۔ یاد رکھو اور عقیدے والے کیا ہیں، وہ کہتے ہیں نا خدا خدا ہے، محمد مصطفیٰ ہے، وہ خالق ہے یہ مخلوق ہے، وہ رازق ہے یہ مرزوق ہے، وہ دینے والا یہ لینے والا ہے، وہ بلانے والا یہ جانے والا ہے۔ معراج تب بنے گا نبی کو نبی مانو، خدا کو خدا مانو، ورنہ معراج کیسے ہوگا؟ اتنی دیر میں درود پڑھ لو تو کوئی تھک جاؤ گے۔ اچھا اب میں نے عرض کیا تھا نا کہ بعض علماء کہتے ہیں کہ حتیم سے، بعض کہتے ہیں کہ بی بی ام ہانی کے گھر سے،
اور بعد کہتے ہیں کہ زمزم کے کنویں کے قریب سے یہ مسئلہ بھی اللہ نے قرآن میں حل کیا. فرمایا اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام، کہ میں نے سیر کرائی اپنے مدنی کو کہاں سے؟ اب بیبی ام ہانی کا گھر بھی مسجد الحرام، حتیم بھی مسجد الحرام، اور زمزم بھی مسجد الحرام. میرا مولا شان والے ہیں، ایک لفظ میں سارے جھگڑے ختم ہو گئے کہ جنہوں نے بی بی ام ہانی کا گھر کہا کوئی بات نہیں، حتیم کہا تو کوئی بات نہیں، اور زمزم کہا تو کوئی بات نہیں. پہلے نبی وہاں تھے، پھر یہاں آئے، پھر یہاں آئے، پھر یہاں سے بیت المقدس روانہ ہوئے، اور یہ ساری جگہیں جو ہیں چونکہ مسجد الحرام ہیں، اس لیے اب غور کریں میرے مدنی نے تو کعبہ مانگا تھا کہ میرا اللہ مجھے بیت المقدس کے بجائے ابراہیم والا کعبہ دے دے، لیکن اللہ نے کیا کرم فرمایا؟ فرمایا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ کہہ دو مسجد الحرام. اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ شطر الکعبہ کہ میرا مدنی اپنا رخ کعبے کی طرف کر لیں، بلکہ فرمایا مسجد الحرام. وجہ کیا تھی کہ اگر کعبہ خدا کہہ دیتا تو ہمارا رخ اپنے ملکوں سے اگر کعبے سے ذرا تو نمازیں برباد ہو جاتی. اللہ نے فرمایا مدنی تیرا تو کعبے کو ڈھونڈنا مشکل نہیں ہے، لیکن قیامت تک تیری امت پریشان نہ ہو، میں پوری مسجد الحرام کو کعبہ بنا دوں گا کہ جہاں بھی رخ کر لیں گے میں نمازیں قبول کر لوں گا. اس لیے اب دیکھیں اندر کھڑے ہوں تو عین کعبہ ضروری ہے، لیکن باہر کھڑے ہوں تو پھر صرف جہت ضروری، کیونکہ سارا مکہ بھی مسجد الحرام، سارا حرم بھی مسجد الحرام، اور سارا کعبے کے ارد گرد بھی مسجد الحرام. یہاں اللہ نے اسراء میں بھی مسجد الحرام فرما کے ساری روایتوں کو جمع کر دیا کہ اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام. اور یاد رکھو اسراء اس کا کیا معنی ہوتا ہے کہ اگر رات میں آدمی چلے تو اس کو اسراء کہتے ہیں، اگر دن میں سیر ہو تو اس کو اسراء نہیں کہا جاتا. جب لفظ اسرا تھا تو پھر لیلن کہنے کی کیا ضرورت تھی؟ اسرا سے تو خود سمجھ آ رہا ہے کہ میرے مدنی کا سفر رات میں تھا، لیکن اللہ فرماتے ہیں اسرا بعبدہ لیلن، آگے رات کی قید لگا دی اور لیلن پہ بھی تنوین لگا دی، معرفہ بھی نہیں کہا. اللہ علماء پہ کروڑوں رحمت نازل فرمائے. انہوں نے کہا وجہ یہ تھی کہ تنوین جو ہے وہ قلت کا فائدہ بھی دیتی ہے. اشارہ ہو گیا کہ میں نے اپنے پیارے حبیب، اپنے پیارے عبد، اپنے رسول، اپنے نبی سیدنا محمد مصطفیٰ ہم نے سیر کرائی رات میں، لیکن ساری رات نہیں لگی. لیلن رات کا بھی کچھ حصہ لگا کہ اسراء و معراج بھی ختم ہو کے مدنی مکے میں واپس آ گئے. اس لیے اللہ نے لفظ لیلن کہہ کے اور میرے مدنی کی عظمت میں اضافہ فرما دیا. فرمایا اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام. شان دیکھیں، قرآن نے تو ایک جملہ کہہ دیا، یاد رکھو قرآن پہ تو ایک جنرل آرڈر ہوتا ہے، ایک اجمالی بات ہوتی ہے، اس کی تفصیل کہاں سے ملے گی؟ محمد مصطفیٰ سے.
اب دیکھو قرآن تو کہتا ہے اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو۔ عشاء کی کتنی رکعتیں پڑھیں؟ قرآن میں لکھا ہوا ہے۔ مغرب کی کتنی رکعتیں ہیں؟ قرآن میں لکھا ہے؟ لکھا ہوا ہے؟ نہیں لکھا ہوا۔ اچھا قرآن کہتے ہیں آتوا الزکات، زکات ادا کرو۔ کتنی؟ سونے پہ کتنی؟ چاندی پہ کتنی؟ بکریوں پہ کتنی؟ اونٹوں پہ کتنی؟ قرآن تو آرڈر کرتا ہے، اجمالی بات بیان کر کے تفصیل چھوڑتا ہے کس پر؟ محمد مصطفیٰ، کیونکہ اللہ نے رسول بنا کے بھیجا ہے، ان کو حکم دیا ہے کہ میرا مدنی اب آگے تیری ڈیوٹی ہے کہ سمجھا، تفصیل بیان کر کے امت کو سمجھا دے۔ اب اللہ نے تو اتنی کہا ہے کہ مجھے ہم نے اپنے بندے کو سیر کرائی مسجد الحرام سے مسجد اقصی تک، لیکن باقی تفصیل کون بتلائے گا؟ سیر کرنے والا محمد پاک بتلائیں گے، اور کسی کو کیا پتا ہو سکتا ہے؟ حضور پاک حدیث میں آتا ہے کہ معراج کے جانے سے پہلے میرے مدنی کعبے میں لیٹے ہوئے ہیں کہ جبریل آئے، میکائیل آئے، فرشتے آئے، وجاء بطست من ذهب، ایک سونے کا بہت بڑا تھال تھا، وہ بھی جنت سے لائے، سارا سامان بھی جنت سے لائے، آ کے میرے مدنی کے سینے مبارک کو شق فرمایا۔ اللہ اکبر۔ یاد رکھو، ایک ہے شرح صدر، یاد رکھو، ایک ہے شرح صدر اور ایک ہے شق صدر۔ شرح صدر ہوتا ہے کہ اللہ سینہ کھول دیتے ہیں، بات سمجھ آ گئی، لیکن شق صدر ہے کہ باقاعدہ میرے مدنی پاک کا یہاں سے لے کر سینہ مبارک کھولا گیا، اور آپریشن کرنے والا کون ہے؟ جبریل ہے۔ کون ہے؟ اب دیکھیں نا شان، آج ڈاکٹر، آج دنیا میں ڈاکٹری اور ایلوپیتھی اور سرجری کے معراج کا زمانہ ہے۔ بڑا تیر کیا مارا ہے جی کہ ہم نے ہارٹ آپریشن کر لیے، ہم دل کھول لیتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا تم کیا کر سکتے ہو؟ آج سے 1400 سال پہلے جہاں ہسپتالیں بھی کوئی نہیں تھی، آئی سی یو بھی کوئی نہیں تھا، کوئی انتظام بھی نہیں تھے، ہم نے تو آسمانوں سے جنت سے جبریل بھیج کے محمد کا سینہ کھلوا دیا۔ اور آج یہ تمہاری خوش نصیبی ہے کہ اللہ نے زمزم نصیب کیا۔ کہہ دو الحمدللہ۔ اس لیے محدثین نے لکھا ہے کہ زمزم کا پانی حوض کوثر اور جنت کے پانی سے بھی افضل ہے۔ انہوں نے کہا وجہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا جبریل ہر چیز جنت سے لے آئے، لیکن مدنی پاک کا دل جب دھونے لگے تو زمزم کا پانی لے لیا، ورنہ جبریل جنت کے پانی لاتے ہوئے تھک تو نہ جاتا نا، باقی چیزیں ادھر سے آ سکتی ہیں تو جنت کی نہروں سے پانی بھی آ سکتا ہے، لیکن اللہ کا حکم تھا کہ یہ افضل دل ہے، اس کو افضل پانی کے سوا نہیں دھویا جا سکتا، تو جب زمزم استعمال ہوا تو معلوم ہوا کہ جنت کے پانی سے بھی افضل ہے۔ اور علماء نے کیا بڑی بات کی ہے، درود پڑھ تو پھر سمجھ آئے گی۔ اصل میں ہماری برادری اور قوم بھی بیچاری کیا کرے، ڈوڑے قوالیوں کی ماری ہوئی قوم ہے، قرآن حدیث کیسے سمجھ آئے؟ یا ان کی زندگی مرثیے سنتے گزر گئی، یا قوالیاں سنتے گزر گئی، یا ڈوڑے سنتے گزر گئی، یا الف لیلا پڑھتے گزر گئی، یا بڑی بڑی ترقی کی تو ہیر رانجھا پڑھ لے، بڑا سچا عاشق ہے۔ کہتے ہیں جی ایسا سچا عشق، بھی ان سے پوچھو جن کی لڑکی تھی سچا عاشق تھا کہ کچا عاشق تھا۔ اللہ کے بندوں کوئی عقل کی بات کرو۔ اب دیکھیں بات کو سمجھیں علماء کہ اللہ قبروں پہ کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے۔ انہوں نے کیا پیاری بات کی ہے، انہوں نے کہا مدنی کا دل افضل، میرا مدنی افضل، اور زمزم کا پانی افضل۔ اور دوسری بات کیا پیاری کہی، انہوں نے کہا جنت کا پانی ہوا پیدا حکم سے۔ جنت میں جتنے پانی ہیں وہ کیسے پیدا ہوئے؟ اللہ نے حکم دیا بس، کیوں؟ اللہ کے آگے تو بس حکم ہے نا۔ انما امرہ اذا اراد شیئا
ان یقول له کن فیکون. جب اللہ کسی چیز کا ارادہ فرما لیں، حکم دیتے ہیں کہ ہو جا، پس ہو جاتی ہے. انہوں نے کہا وہاں تو صرف حکم ہے، یہاں حکم بھی ہے اور اسماعیل کے پاؤں بھی ہیں. پیغمبر کے پاؤں، حضرت اسماعیل زمین پہ پاؤں رگڑ رہے تھے، اور جبریل کا پر بھی ہے، حکم ربی بھی ہے، جبریل کا پر بھی ہے، اسماعیل کے پاؤں اور تڑپنا بھی ہے. اور پھر اس مبارک ہو حاجیو، زمزم ایسا شان والا ہے کہ ایک دفعہ حضور نے پی کے اپنا لعاب ڈال کے پھر زمزم میں ڈال دیا تاکہ قیامت تک امت کو محمد کا بچا ہوا بھی مل جائے. یہ شان ہر کسی کو نہیں ملتی حاجیو، شکر کرو الحمدللہ. اس لیے قرآن کہتا ہے اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا.